پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. عمران خان صاحب نے آج عدالت میں پیش ہونا تھا. وہ عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے اپنی حاضری مکمل کروائی. اگرچہ کمرہ عدالت تک وہ نہیں پہنچ پائے, لیکن ان کی حاضری باہر ہی مکمل کروا لی گئی اور پھر اب وہ واپس لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. بظاہر یہ ایک سادہ سا عمل ہونا چاہیے تھا. اس میں روزانہ عدالتوں کے اندر ملزمان آتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. بعض اوقات جو سیاسی شخصیات پیش ہوتی ہیں ان کے ساتھ قافلہ بھی آ جاتا ہے. کل بھی عمران خان لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, ریلی کی صورت میں چلے گئے تھے, ان کے ساتھ کارکنان بھی تھے, لیکن وہ گئے, کمرہ عدالت تک پہنچے اور پھر وہاں پر اپنی ضمانتیں لے کر واپس آ گئے. لیکن آج عمران خان کی جو پیشی ہے اس کو اسپیشل بنا دیا گیا تھا. آج صبح سے ہی جوڈیشل کمپلیکس کا پورا علاقہ نو گو ایریا بن چکا تھا. ہر طرف کنٹینرز لگے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کو ریلی کی صورت میں پیش نہیں ہونے دیں گے, یا پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے, کیونکہ پریزن وین وہاں پر کھڑی تھی, بم پروف گاڑی وہاں پر کھڑی تھی, جوڈیشل کمپلیکس کے باہر چاروں طرف کنٹینرز تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کو کارکنوں سے الگ کر کے عدالت میں لے جایا جائے گا اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے. عمران خان خود بھی اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گھر کے پاس جو نو گو ایریا تھا اس نو گو ایریا کو آج کلیئر کروا لیا گیا ہے, اور اب وہاں پر جو ہے وہ آمد و رفت بحال ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. اب عمران خان پھر زمان پارک جا رہے ہیں, کیا پھر وہ ایک نو گو ایریا بن جائے گا؟ آج جس انداز میں عمران خان کے گھر میں آپریشن کیا گیا اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک گھر میں اگر آپ کے پاس سرچ وارنٹ تھے اور تلاشی لینا ہی تھی تو توڑ پھوڑ کیوں کی گئی, گھر کے دروازے گیٹ کیوں توڑ دیا گیا, توڑ پھوڑ کر کے کیوں گھر میں پولیس داخل ہوئی ہے؟ اور پھر جو اسلحہ برآمد ہوا, پھر آئی جی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, بتایا کہ بم بنانے کا سامان نکلا ہے, پیٹرول بم بنانے کا سامان نکلا ہے, پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں. وہ دکھائے بھی گئے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول رکھ کے اس پہ وہاں پر رکھا گیا تھا. یہ آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ نے کل سے ایک بیانیہ بنانا شروع کیا ہے. آج بھی وہ ٹویٹ بھی کرتی رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر لیا جائے. کیا بہت سارے بیانیہ بنانے کی کوشش کے بعد اب کیا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے وہ نون لیگ بنا پائے گی؟ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ آج جو ایپیسوڈ ہوا ہے کیا 30 مارچ کو دوبارہ ہوگا جب عمران خان نے دوبارہ عدالت میں پیش ہونا ہے؟ یہ تمام چیزیں آج ہم مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. میرے ساتھ ثابت شاکر صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ثابت شاکر صاحب. حیدر وحید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, ماہر قانون ہیں. اور عامر رضا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ثابت شاکر صاحب, کیا ہوا ہے آج سارا دن؟ آج میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آپریشن کیا گیا, اور ایک ایسی جگہ پہ نو گو ایریا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا ایریا ایسا کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں پہ بہت ہی وزیرستان کا کوئی علاقہ لگ رہا تھا کہ وزیرستان کا ہے یا افغانستان کا کوئی علاقہ ہے یا پھر کوئی دشمن ملک کا کوئی ایریا ہے جس کو کلیئر کروانا ہے. اور اس میں یہ بنیادی بات ایک ہی ہے, اور وہ ہے الیکشن سے فرار. اور الیکشن سے فرار کے لیے یہ سارے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں پہلے سے ہی, 8-10 مقدمات تو دہشت گردی کے ہیں. قتل, اقدام قتل, 94 مقدمات کا تفصیل آئی ہے نا سامنے عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے عدالت کے درمیان اور ایک ملزم کے درمیان, یہ دونوں کے درمیان معاملہ ہے, اور اس میں یہ کیس چلتے رہتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے, آج بھی زمان پارک میں پہلے جیسے عمران خان صاحب نکلے ہیں اس کا انتظار کیا جاتا رہا, اور اس میں سب سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس, پھر مریم نواز صاحبہ, پھر عطا اللہ تارڑ صاحب آ گئے, پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آ گئے, پھر رانا طلال چودھری صاحب آ گئے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے. یہ معاملہ ہے عدالت کا اور اس ملزم کے درمیان, یا پھر نگراں حکومت پنجاب کو لے لیں آپ. لیکن وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا لگ یہ رہا ہے کہ مانیٹرنگ کہیں اور ہو رہی ہے, اور اس کو جاتی عمرہ مانیٹر کر رہا ہے. ان کی خواہش ہے, لندن میں کوئی ان کا حکم آیا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس لیے نگران تو بہت بعد میں آتے ہیں. نگران آئیں, وہ ڈیفینڈ کریں نہ کریں, وہ اقدامات بتائیں. لیکن جس طریقے سے نگرانوں نے بھی آ کے بتایا, اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی میں بہن کا سن رہا تھا, وہ گفتگو بھی سنی, اور
ایسا ہی لگا ہے کہ بس یہ انہوں نے ایک کسی کی خواہش پوری کرنی تھی کہ ہم نے دروازے توڑنے ہیں، دروازے توڑ دیے، گھر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کر دی اور اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کی ویڈیوز اور فوٹیجز آگے بھیج دیں. اور وہاں سے برآمد کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے پلاسٹک کی بوتلوں میں کہا جاتا ہے یہ پیٹرول پمپ ہے، اور جو وہ پیٹرول جو رکھا ہوا تھا جنریٹر چلانے کے لیے، اور اس کو پلاسٹک کی بوتلوں میں، اور پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول پمپ چلتے ہوتے. پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے آ کے سارے کا سارا ان کا کچا چٹا کھول دیا. انہوں نے آ کے پورا بتا دیا کہ ان کے گھر کے میں گھس کے پولیس جو ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا اور وہاں سے بھی پتھراؤ کیا ان کے گھر میں جانے کے لیے. چودھری صاحب کہتے ہیں میرے بھائی کا بھی گھر ادھر ہی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں صرف اور صرف آج اس تاثر کو مزید تقویت ملی ہے کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کا اور عدالت کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معاملہ نگرانوں کا اور عمران خان کا ہے، بلکہ یہ معاملہ اور ہے نون لیگ کا خاص طور پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اس کو کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جب کورٹ نے، آپ یہ دیکھیں کہ جب عدالت نے عمران خان صاحب نے ایک وہ آڈیو ٹیلی فونک ریکارڈ ٹیلی فون کال کیا اسد عمر صاحب کو، اور اس کے بعد اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے. اپلیکیشن جو ہی عدالت میں سبمٹ ہوتی ہے کہ جی حاضر وہ موجود ہیں عمران خان صاحب کی درخواست، تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے اندر بلوانے کے لیے سیکورٹی کو کہیں، یا میری گاڑی میں حاضری لگوا لیں، میں موجود ہوں. جیسے یہ اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے ایگزیکٹ اسی وقت عطا طارڑ صاحب کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپلیکیشن قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ اپلیکیشن بالکل قبول نہیں کرنی چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فائل گم بھی ہو گئی، وہ ابھی تک اس کا معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ سائن ہونے کے بعد وہ فائل کہاں چلی گئی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عدالت نے فیور کیوں دی ہے اور کہا میں عدالت میں کیوں نہیں کیا. لیکن حیدر وحید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اب آج جو انتظامات تھے احاطہ عدالت تو چلیں اندر کا کے پورشن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے قریب بھی صحافیوں تک کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ چند صحافی جن کے نام پہلے سے 15 صحافیوں کے لکھ لیے گئے تھے کہ وہ کمرہ عدالت تک جا سکتے ہیں، ان میں سے بھی چند ایک جو صبح 10 بجے چلے گئے، اس کے بعد جن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ فہرست بھی غائب ہو گئی اور وہ بھی نہیں جا سکے. اور صحافی بھی جو ہے وہ کنٹینرز پھلانگ کے جو ہے وہ اس کے گیٹ تک پہنچتے رہے جوڈیشل کمپلیکس کے. آپ کے خیال میں یہ جو تمام تیاریاں کی گئیں، اور پھر آنسو گیس کی شیلنگ، صبح سے ٹیمپریچر لگ رہا تھا کہ بڑا ہائی ہے کہ یہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی، اس کے بعد عمران خان پھر کمرہ عدالت میں پہنچ بھی نہیں سکے، یہ اسٹریٹجی صحیح تھی آپ کے خیال میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے، یا پھر اس نے ناخوشگوار واقعات کو جنم دیا ہے؟ نہیں، یہ اوور کل تھی آبویسلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ضرورت اتنی زیادہ اس کی نہیں تھی، بلکہ اچھا ہوتا کہ نہ ہوتا تو جو ہے وہ تھوڑا خان صاحب جو ہیں ان کے نہ پہنچنے، اور اگر باقی کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی تو خان صاحب کی پہ پورا ذمہ آتا اور آنا چاہیے بھی تھا. اور آئی تھنک یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے کہ خان صاحب کی حاضری بھی لگوا لی اور پھر نہیں بھی لگی، اور پھر بھی ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کی حاضری تسلیم کر لی گئی. میرے خیال سے خان صاحب کی حاضری کو انہیں آؤٹ آف پروپورشنز نہیں بلو کرنا چاہیے. ایک لیگل بات ہے، ایک لیگل کیس ہے، اور عدلیہ کو اپنا وقار خود اس کو پروٹیکٹ کرنا آتا بھی ہے اور آنا چاہیے بھی. اتنے زیادہ نفری لگانے سے جو ہے وہ پھر شک و شبہات ہوتے ہیں کہ اصل میں کیا جو لیگل کیس ہے اس سے ہٹ کے بھی کیا کوئی عزائم ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو کمپیل کورٹ کو ہی کرنا چاہیے کہ وہ آئیں، پیش ہوں اور کیس چلے، اور اسی طرح سے ہونا چاہیے. سر حیدر بھائی صاحب، آج جو صبح آپریشن ہوا ہے زمان پارک میں، اس کے بارے میں آئی جی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی، اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ وہاں پر مسلح افراد موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا دہشت گردی کے گردوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں اسلحہ تو ملا اور پیٹرول بم تو مل گئے، لیکن وہ مسلح افراد یا وہ دہشت گرد نہیں ملے. اور اب اس پر ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ، کچھ تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ چھپا کر لے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویریں صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن بہرحال ایک ڈیبیٹ نے جنم لیا ہے کہ وہ اسلحہ ملا ہے یا دکھایا گیا ہے. اور پھر پیٹرول بم پر حماد رضا صاحب نے یہ جو ہے وہ کی ہے اپنی پریس کانفرنس. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیشے کی بوتلوں میں پیٹرول بم چلتا ہے، پلاسٹک کی بوتلوں میں نہیں چلتا، انہوں نے اس کو خود منور کیا ہے. تو یہ جو آج آپریشن زمان پارک میں ہوا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
آئی تھنک ایک میسج تھا پروٹیسٹرز کے لیے بھی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، اور بیسکلی لو ہینگنگ فروٹ تھا. انہوں نے جا کے سرچ کرنی تھی، کچھ سامان بھی وہاں سے نکال کے جو ہے ہو سکتا ہے ایک آدھ اور مقدمے بنا لیں. تو میرے خیال سے کہ وہاں پہ جا کے سرچ کرنا جو ہے اس میں ضروری نہیں تھا اتنے ڈنڈے بھی مارے جاتے، لیکن بہرحال ایک میسج اس سے گیا. لیکن پھر برے بھی لگے پولیس والے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی بری ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ون وے ہوا یہ. تو میرے خیال سے یہ بھی غیر ضروری تھا، اس کے وہ نتائج شاید عموماً ملتے نہیں ہیں. اور پولیس کو پھر دیکھیں نا، ویسے تو پولیس ہمارا کام کرتی ہے اور اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر اس سے پولیس کی رسپیکٹ بھی لوز ہوتی ہے. تو میرے خیال سے غیر ضروری تھا، اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح عدالت نے کہا تھا اسی طرح جا کے سرچ کرتے. صحیح. عامر اعجاز صاحب، پولیس نے حاصل کیا کیا اس ساری ایکسرسائز سے؟ کیونکہ اگر عمران خان ابھی واپس زمان پاک جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کو جانے دیا جاتا ہے تو کارکنان پھر جو ان کے ساتھ قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں وہ پھر زمان پاک کے باہر جمع ہو جائیں گے. اور اگر یہ گلیلیں اور پیٹرول بم اور یہ تمام چیزیں جو آج ریکور ہوئی ہیں یہ وہاں پر پھر پہنچا دی جائیں گی، پھر گلیلیں پہنچ جائیں گی، پھر وہ کنچے پہنچ جائیں گے اور پھر وہ پیٹرول کی بوتلیں وہاں پر پہنچ جائیں گی. تو آج پھر حاصل پولیس کیا کر پائی ہے اس آپریشن سے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زمان پاک کے اوپر جو آج آپریشن ہوا اس سے کم از کم عمران خان پہ 94 مقدمات تھے، وہ بڑھ کر 100 یا 100 سے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اس پولیس کی اور اس حکومت کی. تو اور آن اے سیریس نوٹ اگر آپ یہ دیکھیں، جو میرے خیال میں ہمارے باقی دو ساتھیوں نے بھی کہا کہ بڑی بری طرح سے مس مینج کیا گیا ہے. مطلب ہے پولیس نے یا حکومت کے کہنے پہ پولیس نے خود اپنے اوپر خود کو شملہ کیا ہے. کیونکہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آپٹکس ہیں عوام کے اندر، جو پرسیپشن گیا ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، وہ یہ کہ جناب حکومت نے بہت ہی ہائی ہینڈڈ ایکشنز لیے ہیں، اس سے پہلے بھی لیے اور آج تو قیامت ہی برپا کر دی کہ آپ بلڈوزر لے کر چڑھ دوڑے اور آپ نے مطلب ہے کہ وہ جو بوریاں گرا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جی اس ملک میں دہشت گردی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ سارے سیاستدان جو صف اول کے ہیں، حتیٰ کہ صف اول کے چھوڑیں جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز رہتے ہیں ڈیفینس کلفٹن میں، کراچی کی اگر میں بات کروں، سب نے اپنے گھروں کے آگے کسی نے خیمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پولیس کی پکٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ اور پھر میں اور اگر بات کریں بھائی ہمارے شہر میں کراچی میں دیوار بلاول ہے، بڑے بڑے ٹاورز بنے ہوئے ہیں، جاٹی عمرہ کی آپ حفاظتی اقدامات دیکھیں، آپ ماڈل ٹاؤن کے دیکھیں. تو اگر عمران خان نے فرض کریں کوئی اس طرح کا انکروچمنٹ کیا تھا، ہمارے ساری سیاسی لے کے چڑھ دوڑے، لیکن آپٹکس جو تھے بہت ہی ڈیمیجنگ تھے. یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے سبب ہے. حکومت نے تو اپنے منہ پہ خود ہی ایک طرح کی کالک مل لی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ مزے کا تیز بات، میں آج وہ آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو پیٹرول بم پلاسٹک کے آپ نے کہ پلاسٹک کی بوتل میں بنا رہے، تو میرے خیال میں ہم نے بچپن میں جوانیوں میں چے گیوارا کی ڈائری پڑھی تھی، اس میں ہوتا تھا کہ جی پیٹرول بم کیسے بنایا جاتا ہے. وہ بھی کیسا اعجاز بھی رہ جائے، حیران رہ جائے کہ جناب اگر ہمارا ایس جی پولیس جو پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول بم دکھا رہا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا جو سوشل میڈیا پہ چیزیں گئی ہیں کہ باقاعدہ پولیس والے جو ہے کے پاس چھپا ہوا ہے، کچھ پہلے لے کے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس تو پہلے سے ہی بہت ہی بدنام ہے، ہائی ہینڈڈ ایکشن لینے کے حوالے سے، ایکسٹرا جوڈیشل کلننگ کے حوالے سے، لوگوں پہ مبینہ طور پہ جھوٹے مقدمات قائم کرنے کے حوالے سے سب کو پتا ہے. تو آپ نے مزید نیک نامی سمیٹ لی اپنے لیے، میں کہوں گا بدنامی سمیٹ لی. یہ چیزیں جو ہے دیکھیں، ایک اور آپ نے بات، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ فسادات کو کم کریں، سیاسی حدت میں کمی لائیں. اس وقت ملک کو جتنے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے، معیشت سے لے کے دہشت گردی اور سیاسی سمجھ سے کام، اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو کہتے ہیں کہ اس پہ آگ پر آپ مزید تیل ڈال دیں، اور یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے ایک طرح کا نہ صرف دوریاں لے کر آئیں گے عوام میں اور اداروں کے درمیان. پولیس جیسا ادارہ ہوا، آپ کی مطلب ہے پارلیمنٹ ہوئی، حکومت ہوئی، بلکہ آپ دیکھیے گئی تو ریاست کے لیے نقصان دہ، حکومت کے لیے نقصان دہ. تو لانگ ٹرم میں دیکھتا ہوں کہ تمام جو کچھ حکومت دیکھیا اس کا جو فائدہ، پولیٹیکل فائدہ، لیوریج عمران خان کو ہے، لیکن ہماری ملک کی سیاست پیچھے گئی ہے، ہماری ملک کی جمہوریت کو دھچکا پہنچا ہے، اس ملک کے نظام پر کوسچن مارک کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ حکومت جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ شریف خاندان کی کچھ لوگوں کی خواہش انا کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ جی عمران کو ہر حالت میں فکس کرنا ہے، تو اس کی خواہش کے چکر میں یہ لوگ کل کو الیکشن کیمپین نہیں کر سکیں گے. عوام میں جب آپ جائیں گے، آپ کو میں عام آدمیوں سے بات کرتا ہوں، کراچی جیسے
جیسے شہر میں ملٹائی ایتھنک شہر ہے ہمارا, ہر طرح کے لسانی لوگ رہتے ہیں, لسانیت اس کے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے, سب میں ایک طرح کی ایک آواز ہے. کوئی اس چیز کو کنڈون نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے کہ جو نون لیگ کے بہت ہی حامی ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو ہے اس میں ٹھیک ہے شرجیل میمن نے ایک کرتب دکھا دیا, لیکن شرجیل میمن کو تو ان کی پارٹی سنجیدہ نہیں لیتی عموماً. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے سنجیدہ لوگ اس چیز کو انڈوز نہیں کر رہے, نون لیگ کے سنجیدہ لوگ انڈوز نہیں کر رہے, صرف چند لوگوں کی خوشی کے لیے آپ لوگوں نے پورے ملک کو تماشا بنایا پوری دنیا میں. جی صحیح ہے, مگر عامر زاہد صاحب الیکشن کیمپین کے لیے تو الیکشن کا ہونا ضروری ہے. آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے مکہ معاملہ جو ہے اس کو نظر ثانی کرے, کہ انہوں نے ان کو لگتا ہے احسن اقبال صاحب کو یہ فیصلہ جلد بازی میں کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, تو الیکشن تو کوئی کرانا نہیں چاہتا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہ بریک سے واپس آ کے یہ سوال رکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دہشت گرد جماعت ہونے کا بیانیہ جو بنانا شروع کیا گیا ہے یہ بھی کیا صحیح لا حاصل ہے, یا اس میں کوئی جان ہے؟ کیا یہ بیانیہ بنایا جا سکے گا, یا اپنی انرجیز ویسٹ کر رہی ہے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر کے پی ایم ایل این؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. صابر شاکر صاحب, کیا آپ کے خیال میں نون لیگ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کو دہشت گردوں کی طرح لیا جائے, کیا یہ بیانیہ بن پائے گا, یا پھر یہ جسٹیفیکیشن ہے ان اقدامات کی جو تحریک انصاف کے خلاف اب اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے جانے ہیں؟ مسلم لیگ نواز تو چلیں, پہلی بات تو کہ مسلم لیگ نواز تو ایک اپوزیشن جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے, بہت بڑی اپوزیشن, وہ بنا سکتی ہے بیانیہ. لیکن اصل مسئلہ, پہلے میں اس طرف آتا ہوں, عامر میر صاحب نگراں وزیر اطلاعات, وہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے اور اس بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے, وہ حیران کن ہے. ویسے عامر میر صاحب کوئی 3-4 پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں اور مسلسل وہ میڈیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ بہت ہی خطرناک قسم کے یہاں پہ لوگ تھے. پہلے تو آپریشن سے پہلے زمان پارک میں جانے سے پہلے, اور یہ بلڈوزر نہیں لے کے گئے بلکہ یہ کرینیں بھی لے کے گئے ہیں, اور کرینوں کے ذریعے بھی سارا کام کیا ہے. اور اس میں سے برآمد, پہلے تو دیکھتے ہیں کہ برآمد کیا ہوا ہے. کیا وہاں سے کوئی احسان اللہ احسان برآمد ہوئے ہیں, کوئی ملا فضل اللہ برآمد ہوئے, کون کون سے دہشت گرد برآمد ہوئے جن کے بارے میں یہ کہتے تھے, اور پچھلے 2 دنوں سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں. یہ بیانیہ پتہ ہے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بیانیہ اس لیے بنا رہے ہیں اسد کہ مقامی میڈیا پہ تو ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم اور آپ کس جبر میں مبتلا ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس حد تک ایک کے بعد ایک انٹرویو نشر ہو رہا تھا اور لائیو کوریج ہو رہی تھی. اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور ہاتھ پاؤں پھولنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ آتا ہے, اور ایک ٹویٹ آنے کے بعد سابق ایمبیسیڈر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو رہنماؤں کو قتل کرنا, جیلوں میں ڈالنا, ایگزیکیوٹ کرنا, یہ دور ختم ہو چکا ہے, اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس سے حالات مزید بحران بڑھے گا, اس لیے بہتر ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. اس کے بعد پھر وہاں سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بات گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ تو سارے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بیانیہ آگے لے کے آئے ہیں, اور جب عدالتوں میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پہنچ گیا, پھر لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا, لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا کہ آپریشن زمان پارک پہلے 1 دن کے لیے روکا, پھر دوسرے دن کے لیے, اس کے بعد پھر کل معاملات جو سیٹل ہوئے, اس کے بعد انہوں نے یہ بیانیے کو مزید تقویت دی کہ نہیں, اندر جو ہے نا وہ دہشت گرد ہیں, اندر اسلحہ ہے, اندر توپ خانہ ہے, اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور ابھی میں وہ 3 رپورٹرز کی گفتگو دوبارہ سنی ہے, اس میں ایکسپریس کے بلال صاحب تھے, عمران بھٹی ہیں, ایک علی ہیں, تینوں زمان پارک میں جب آپریشن کمپلیٹ ہو گیا, یہ پولیس چلی گئی, وہ تینوں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپس میں بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس میں شامل تھے, نہ کوئی ویپن ملا, نہ کوئی دہشت گرد ملا, نہ کچھ اور ملا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد پریس کانفرنس ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برآمد کروائیں گے یہ. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ہو یا مسلم لیگ نواز کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, وہ ہے کہ پنجاب تھا ان کا بیس کیمپ نون لیگ کا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹکٹس اپنے اپنے حلقے تو ان کے محفوظ تھے. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم صاحبہ,
ان کے تو حلقے بالکل محفوظ تھے, یہ آرام سے گھر بیٹھ جاتے تھے اور الیکشن کمپین چلاتے تھے باقی پورے صوبہ بھر میں, ملک بھر میں, تو کوئی ایشو نہیں تھا. اب ہوا کیا ہے, اب ہوا ہے کہ مریم صاحبہ 4-5 حلقوں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, حمزہ شہباز نے 3 سے 4 حلقوں میں کروائے ہیں, اور کو یقین نہیں ہے کہ اس کے باوجود ہم جیت جائیں گے. یہ وہ اندر کا خوف ہے. بیس کیمپ تھا مسلم لیگ نواز کا تخت لاہور اور پنجاب. آپ کو پتا ہے کہ جس کا لاہور ہے اس کا پنجاب ہے, اور جس کا پنجاب ہے اس کا پورا ملک میں ان کی مرکز میں حکومت بنتی ہے. یہ جو ان کا مسئلہ ہوا ہے کہ بیس کیمپ ان کا ختم ہو گیا ہے, اور مسلم لیگ لیکن نواز اگر پنجاب کو سیکیور کرنے کے لیے, اب سوال صابر صاحب وہی ہے نا پھر, کہ پنجاب کو سیکیور کرنے کے لیے اگر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, آج حیدر بھائی صاحب عمران خان صاحب نے جو کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے گرفتار کریں اور اس کے بعد الیکشنز میں جائیں, اور مجھے الیکشن میں حصہ نہ لینے جائیں. تو کیا اچھا عامر جا صاحب کی طرف میں یہ سوال لے جاتا ہوں, حیدر صاحب سے دوبارہ ذرا کنیکشن ہمارا اسٹیبلش ہو جائے. تو عامر جا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری میں نون لیگ کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ بحالی ہو سکتی ہے, اور یہ جو ایک پنجاب میں ایک صورتحال کمزور ہوئی ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں چیزیں آپ کو آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں فکری مغالطہ ہے ان کا, کیونکہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوگا, وہاں پر نون لیگ کی جو غیر مقبولیت ہے اس میں بے انتہا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. لوگ جو ہے دیکھیں, میں ایک تو سیاسی کارکن ہوتا ہے, اس کی تو لائلٹی وفاداری ہوتی ہے اپنی جماعت یا اپنے رہنما کے ساتھ. میں عام پاکستانیوں سے اگر آپ بات کریں, کراچی تک خیبر ہم اور آپ سفر بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, آپ بیرون ملک پاکستانی ڈائسپورا سے بات کریں تو وہاں پر جو ہے اس وقت حکومت کا کوئی بیانیہ ہے نہیں, اگر ہے تو وہ پٹا ہوا بیانیہ ہے. آپ اس کی ایک مثال دیکھیں, عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرنا, اس سے بڑا مذاق خیز یا میں کہتا ہوں مذاق, سنگین مذاق ہو نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جناب پاکستان نے تو سب سے زیادہ قیمت ادا کی دہشت گردی کی. آپ دہشت گردی جیسے مقدمات کو, الزامات کو ٹریویل کر رہے ہیں, ان کی آپ حساسیت کو جو ہے اپنی سیاست کے چکر میں اس کو برباد کر رہے ہیں. کہ جس ملک نے مطلب ہے کہ ہزارہ سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, عام شہری شہید ہوئے ہیں, ان پہ پھر دہشت گردوں پہ مقدمات قائم ہوتے ہیں. آپ عمران خان جیسے ایک سیلیبریٹی کو, سیاستدان کو, سابق وزیر اعظم کو آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک سنگین مذاق پر سب کو پتہ ہے کہ آپ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اتنا جھوٹ بولیں کہ کوئی یقین تو کرنے کو تیار ہو, لیکن ان کا جھوٹ جو ہے, میں اب کہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں جی عمران خان دہشت گرد ہیں, یہ جلتے توے پہ بیٹھ جائیں رانا سن اللہ صاحب کے, جی میں سچ بول رہا ہوں, کوئی ان کی بات نہیں مانے گا. اس سے بڑا تو میرے خیال میں ایک مذاق خیز سنگین مذاق ہو نہیں سکتا. تو آپ ان کی دیکھیں کہ جو یہ کہتے قدم اٹھا رہے ہیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی خود کش حملہ کر رہے ہیں اپنے اوپر, اور اس کی بڑی وجہ ہے دیکھیں ان کے غالباً ان کو تاثر یہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی ایک تو خاندان کی خواہشات پوری کرنا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں, مریم صاحبہ چاہتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران اگر سیاسی منظر نامے پہ نہیں ہوگا تو غالباً ان کی منزل آسان ہو جائے گی, جو کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھتے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیں گے, میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران اس سے زیادہ باؤنس بیک کر کے آئیں گے. پھر اگر عمران تو خیر ظاہر ایک انسان ہے, وہ آج ہیں کل مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس ملک میں عمران خان فیکٹر جو ہے وہ موجود ہوگا. عمران خان فیکٹر کیا ہے؟ عمران خان فیکٹر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 21ویں صدی میں ہم پر آپ 20ویں صدی کی سیاست مسلط نہیں کر سکتے. آپ جو ہے موروثی سیاست, یعنی کہ باپ, بیٹا, بھائی, بھتیجا, سمجھی, بیٹی, ان کی سیاست آپ ہم پہ مسلط نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے پڑھا لکھا پاکستان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات شہری پاکستان تسلیم نہیں کرے گا, اور ہمارے دیہاتوں میں بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے قومی سطح پہ آپ موروثی سیاست کو شکست دیں گے, پھر کانسٹیٹوئنسی کی لیول پہ دیں گے. یہ اب آج مین ڈسکورس ہو گیا پاکستان کی سیاست کا. تو اور اسی طرح احتساب, اسی طرح بدعنوانی, کرپشن, یہ جو ہے یہ عمران خان فیکٹر کو آپ سمجھ لے ہیں کہ عمران خان چاہے سیاست سے ریٹائر ہو جائیں, عمران خان کو آپ جیل میں ڈال دیں, لیکن کوئی نہ کوئی پاگل اٹھے گا جو کہے گا جی ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں, ہمیں دیوار بلاول ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی. تو آپ کہہ رہے ہیں ونس فار آل ڈائنامکس جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کے چینج ہوئے ہیں, پبلک جو ہے اس کو ذرا مختلف انداز میں اب دیکھ رہی ہے. حیدر بھائی صاحب, سر مجھے یہ بتائیے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, یہ ایک عام تاثر بنتا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیزز کو دیکھیے,
یا پھر گورنر خیبر پختونخوا کی بات سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان کے اقدامات کو دیکھیں، اور پھر آج احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جلد بازی میں دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، تمام فیکٹرز کو دیکھے بغیر دے دیا ہے۔ کیا یہ تمام جو لڑائی جنگ ہو رہی ہے یہ الیکشن اور پھر الیکشن میں جیت کے لیے ہو رہی ہے، الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے اس کا جو ہے امپیکٹ ہوگا الیکشنز پہ بھی اور الیکشنز کے ہونے نہ ہونے پہ بھی۔ تو میرے خیال سے یہ تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الیکشنز سے ریلیٹڈ ہی، ابھی الیکشن نہ ہو رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں تو نہ ہو رہی ہوتی، لیکن بہرحال الیکشنز آئی تھنک کہ ہوں گے، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آگے ہو جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے بالکل۔ تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ الیکشنز ہوں گے اور نیشنل اسمبلی کا اپنے وقت پہ ہوگا اور پروونشل اسمبلی کے یا تو اس سے تھوڑے پہلے ہو جائیں گے یا کوئی مڈل گراؤنڈ ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ میں درخواست لگا کے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ پہ ہوں، لیکن وہ زیادہ مشکل مجھے لگ رہا ہے۔ تو آئی تھنک الگ ڈیٹس پہ ہی ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ ہوں گے۔ تو حیدر صاحب آپ کو عمران خان کی گرفتاری کے امکانات کتنے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال سے کافی چانس تو ہے کہ گرفتاری ہوگی اور گرفتاری کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے، اور میرے خیال سے گرفتاری کی وجہ سے وہ کیمپین بھی نہیں کر پائیں گے، اور گرفتاری سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کچھ کیمپین ان کی افیکٹ ہوگی، اور اس کے بعد لیکن کنوکشن جو ہے اس کے بعد اریسٹ ہوں گے یا کنوکشن سے پہلے اریسٹ ہوں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ ایک ریس ہے اس وقت کہ کیا الیکشن پہلے ہوں گے یا عمران خان صاحب جیل پہلے جائیں گے اور ان کی کنوکشن پہلے ہوگی، یہ اس وقت ریس ہے، کیونکہ جیل وہ گئے تو کیمپین نہیں کر سکتے، کنوکٹ ہو گئے تو الیکٹورل رول پہ نہیں ہوں گے، وہ بیلٹ پہ نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن اس سے افیکٹ ہوگا۔ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں الیکشن سے پہلے ہی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تو حیدر صاحب یہ جو پچھلے کچھ دن میں ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آئی ہے جو آپریشنز میں، پہلے زمان پارک میں ہوا، پھر اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کے لیے ہوا، اس کے بعد پھر آج جو کچھ ہوا ہے، پھر شاید اس کی ایپیسوڈ ہمیں ایک اور بھی دیکھنے کو ملے، کیونکہ ابھی بھی پولیس وہاں کھڑی ہے اور زمان پارک میں عمران خان نے واپس پہنچنا ہے، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نو گو ایریا ہم نے ختم کرا لیا ہے۔ تو اس کا سب کا پاکستان کی سیاست پر آنے والے دنوں میں کیا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بدقسمتی سے اس سے دشمنیاں بڑھیں گی اور بدلے بڑھیں گے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ نہ پاکستان کے لیے، نہ پبلک کے لیے، اور نہ یہ جو سیاستدان اور سیاسی پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے یہ بات مفید نہیں ہے۔ بہت سخت مقابلہ کریں اور ایشوز پہ بات کریں، اور اگر ٹھیک ہے پرسنل ڈس لائک ہے تو وہ بھی رہے، لیکن دشمنی جو ہے وہ اس میں نہیں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ ایک سیاست میں سیاسی منظرنامے پہ اس طرح کی دشمنیاں جو ہیں وہ ایونچولی جو ہے وہ دونوں کو جلاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس پہ نظر ثانی کچھ کرنی چاہیے، اور اگر براہ راست نہیں مل سکتے تو بالواسطہ کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنا چاہیے، انٹرمیڈیریز کے تھرو، سیکنڈ ٹیئر پہ یا کسی بھی طرح سے، کیونکہ آگے سیاست میں بات چیت ضروری ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ ایک اٹل موقف رکھے ہوئے، میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، یہ اس طرح سے سیاست نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا نیریٹو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹیئر میں اور ویسے انہیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مقبولیت کے علاوہ قبولیت بھی چاہیے، اور قبولیت کے لیے یہ کچھ تھوڑا سا جو ہے بڑا پن دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور گورنمنٹ بھی جو میرے خیال سے اب ظاہر بات نہیں کرنا چاہے گی عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب از آن دا روپس رائٹ ناؤ، انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات پہلے کیا تھے، 2018 ہم نے 18 میں جس طرح دیکھا، تو دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی مقابلہ ضرور ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے پھر ڈسکشن کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-4 دن میں، پھر ایک ہفتے میں اور ایک مہینے میں کیا پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمیں کل کا منظر کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، پھر ایک ہفتے کے بعد کا کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس کو ذرا ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر۔
دوبارہ خوش آمدید. ایک تو عمران خان صاحب 10:30 بجے خطاب کریں گے آج زمان پاک پہنچنے کے بعد, اور دوسرا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے, میں نے کہا کہ صابر شاکر صاحب کہ اب 30 مارچ کو اگلی پیشی ہے, کیا اب 30 مارچ تک اب کچھ سکون دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, یا نئے مقدمات, نئی ضمانتیں, نئی پیشیاں, نئے کریک ڈاؤن, نئے آپریشن, کل پرسوں آنے والے دنوں کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں یہ حیدر میں بھی بات کر رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور آپ کا سوال بھی اسی میں آ گیا. ایشو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں, وہ سسٹم میں بھی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں اور افہام و تفہیم سے بات آگے بڑھے, اور الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہو جائے, اور کچھ الیکشن قومی اسمبلی اور یہ سندھ اسمبلی وہ بھی تحلیل کر کے کچھ پیچھے آ جائیں, اور کچھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تاریخ کو آگے لے جایا جائے اور الیکشن ہو جائے. جیسے ہی کوئی اچھی موو ہوتی ہے, اور جو سپاٹ فکسرز ہیں اور جو سپوائلرز ہیں سسٹم میں بھی موجود ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موجود ہیں, جن کو سوٹ نہیں کرتا, مفاہمت سوٹ نہیں کرتی اور الیکشن سوٹ نہیں کرتا, اور ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ ہو آ گئی تو ان کا جو گلا ہے وہ پھنس جائے گا, ان کا پھندا جو ہے ان کے گلے میں جائے گا. وہ لوگ جو ہیں اور جو محروم ہو جائیں گے, اور اس میں مسلم لیگ نواز کا خاص طور پہ جو مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ بھی شامل ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پولیٹیکل ایلیمنٹ میں شامل ہیں, اور کچھ دیگر لوگ ہیں. وہ جیسے ہی کوئی اچھی موو ہوتی ہے وہ فوراً سپوائلرز آ جاتے ہیں درمیان میں. آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی تھیں تو زمان پارک آپریشن شروع کر دیا گیا, پھر ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کول ڈاؤن کیا, اور شہباز شریف صاحب نے سینٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور عمران خان صاحب نے جواباً ٹویٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی, بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہو رہی تھیں تو آج زمان پارک میں یہ کام کر دیا گیا, اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہو گیا. تو یہ اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, اسٹیبلٹی آئے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اسی لیے یہ چیزیں آئندہ بھی ہوں گی. جو آپ نے کہا کہ 30 مارچ تک سکون رہے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب مقدمات 82 مقدمات کی تفصیل سن رہے تھے ہم, جب کورٹ میں گئے تو وہ نکلے 94 مقدمات نکلے. ابھی آج میرا خیال آج یا کل میں سینچری بھی ہو جائے گی. تو جب اس حد تک آج اور ایڈ ہو گئے ہوں گے جی, ایشو کیا ون لائن صحیح ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں صابر شاکر صاحب, اس میں یہ بھی تو جی یہ بھی تو ممکن ہے کہ نون لیگ کے اندر دو گروپس ہوں, شہباز شریف چاہتے ہیں ذرا کول ڈاؤن ہو, اور مریم صاحبہ چاہتی ہوں نہ ہو, اور دونوں اپنا اپنا اثر و رسوخ اور اپنی اپنی طاقت استعمال کر رہے ہوں. ظاہر ہے کچھ انفلوئنس جو ہے وہ مریم صاحبہ کو بھی دکھائی دیتا ہے, تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خود پی ایم ایل این کے اندر دو گروپس ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مریم صاحبہ سی ایم بننا چاہ رہی ہیں, حمزہ شہباز صاحب بھی سی ایم بننا چاہ رہے ہیں. 3 حلقوں میں حمزہ شہباز نے داخل کروائے ہیں, مریم صاحبہ نے 4 حلقوں میں کروائے ہیں. ویگن بھی ہے, اور دوسرا یہ اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب واپس کریں. اب پنجاب کیسے کوئی واپس کرے گا الیکشن کے بغیر, اور الیکشن میں اس حد تک فرق ہو چکا ہے, کیسے کوئی پنجاب ان کو واپس کرے گا, تخت لاہور کیسے واپس کیا جائے, یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. چلیں اب عامر زیاد صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی دن میں الیکشن ہونے ہیں اور ایک ہی دن الیکشن پر اتفاق ہونا ہے اس سے پہلے, تو کیا یہ تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ وہ بیٹھ کے کوئی فارمولا بنا سکیں, صرف سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آئیڈیل تو یہی ہے کہ ایک ہی دن میں انتخابات ہو, لیکن اس منزل پر آپ پہنچیں گے کیسے؟ اور جتنی زہر بھلا ہوا ہے, میں نے پیچھے سے بار بار مختلف پروگراموں میں آ کے بھی کہا ہے کہ آپ کے اداروں کو جو ہے اس پہ کردار ادا کرنا پڑے گا. ہماری سروس کو, جوڈیشری کو, وہ جو ہے بیوروکریسی کو کردار ادا کرنا پڑے گا, اور خصوصاً فوج. کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی جو ہماری لاسٹ لائن آف ڈیفینس جب بڑا مسئلہ آتا ہے لوگوں کی نظریں فوج کی طرف جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ تو غیر آئیں گے کام کریں, یا جناب کوئی مطلب ہے کہ اسرائیل پر قبضہ کرنے والی بات, لیکن ملک کے مفاد میں, ریاست پاکستان کے مفاد میں اس پولرائزیشن کو کم کرنا, ختم کرنا, اور ایک آگے کا روڈ میپ دینے میں جس کا کردار ہو سکتا ہے وہ بنتا ہے. ماضی میں فوج نے جتنی مرتبہ کیا ہے یہ کام,
اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوج کو اپنے روایتی کردار کی طرف آنا ہے. روایتی کردار ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں بیرک اور عوام ان کی امنگیں اس کی خواہشات دیکھ رہی ہیں. جب بھی ان میں دوریاں فاصلے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ پیدا ہو جائیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ملک کا مضبوط ترین ادارہ اور سب سے جو منظم ادارہ ہے وہ آمنے سامنے آ جائے حکومت ہے, یہ خطرناک صورتحال ہوگی. تو اس چیز سے بچنا چاہیے سیاسی پلیئرز کو اور ظاہر ہے کہ ہماری صدر کو, اور اس سے زیادہ کلیدی ذمہ داری میں فوج کی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بس اسٹاپ سے جی ایچ کی, یہاں پر وہ مانے نہ مانے وہ بالکل غیر سیاسی ہو گئے ہوں تو سیاست میں بالکل اس طرح لینا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ملک کے لیے پاکستان کے لیے مسئلے کو وہ طریقے سے یعنی کہ تو خفیہ طریقے سے حل کرائیں, کھل کے کرائیں, لیکن عوام کی دلچسپی میرے خیال میں خواہش ہوگی کہ بھائی تماشا ہو گیا, ایک سال سے بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں چیزیں پتھر ہوتی جا رہی ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے. جی صحیح ہے, نہیں مگر بالکل صحیح ہے سر, لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس وقت کیا حیدر وحید صاحب کیسا ماحول ہے کہ کیونکہ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے, کیا یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپس میں مشاورت کر کے کوئی ایک فارمولے پر متفق ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ جب معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیے اور ہمارے پاس کوئی متفقہ حل لے آئیں, کہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں, وہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. پی ٹی آئی نے تو اس وقت انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ کتنا قابل عمل آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کر لیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ بہت ہی ڈائیورجنٹ اس وقت جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپروچ ہے اور جو طریقہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت جارحانہ ہے, اور دشمنی میرے خیال سے بڑھ زیادہ رہی ہے, اور معاملات سیاسی طور پہ حل ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے. آئی تھنک آگے جب خان صاحب کے کیسز بھی آگے چلیں گے اور سیاسی منظر نامے سے اگر وہ مائنس ہوتے ہیں تو اس صورت میں اور کشیدگی بظاہر پہ بڑھے گی. تو میں نہیں دیکھتا کہ یہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلے ہونے, کیونکہ جو ترازو کے پلڑے برابر بھی ہونے ہیں, اور اس کی برابر ہونے میں پھر ظاہر ہے میاں صاحب کے کیسز ختم ہونے چاہیے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیسز بڑھ کے آگے چل کے انہیں سزائیں ہونی ہیں. تو یہ تو پھر اور زیادہ کشیدگی کی طرف بات مجھے نظر آ رہی ہے جاتے ہوئے. میرا نہیں خیال کہ کوئی مل بیٹھ کے کوئی معاملات حل ہوں گے. صحیح ہے, چلیے اللہ کرے کہ معاملات کشیدگی کی طرف نہ جائیں اور حالات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں, یا کوئی ایسے فارمولے کی طرف چلے جائیں جس پر سب سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو, اور یہ جو کشیدگی افراتفری نظر آ رہی ہے یہ نہ رہے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, صابر شاکر صاحب, حیدر وحید صاحب, عامر زاد صاحب, بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.